بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ اقاموں کی تجدید میں شاہی رعایت کن لوگوں کے لیے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، جبکہ مملکت میں موجود غیر ملکیوں کی ان کی مرضی سے مرحلہ وار خصوصی پروازوں کے ذریعے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کی صورتحال میں مملکت میں پروازوں پر عائد پابندی کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک بین الاقوامی پروازوں سے پابندی ہٹا لی جائے گی۔ تاہم ایوان شاہی کی جانب سے تارکین کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان ہونے کے بعد وہ افراد جو چھٹی پر وطن گئے ہوئے تھے مگر 20 مارچ کے بعد پروازوں پر پابندی کی وجہ سے دوبارہ مملکت نہیں آ سکے، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں، جن پر عمل درآمد جاری ہے۔ بیرون ملک پھنس جانے والے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع عارضی ہے۔ اگر اس دوران حالات نارمل ہو گئے اور پروازوں پر عائد پابندی ختم ہو گئی تو باہر گئے ہوئے تارکین کی واپسی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایوان شاہی کی جانب سے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کے حوالے سے دی جانے والی شاہی مراعات کے بارے میں قارئین اردو نیوز کی جانب سے مختلف نوعیت کے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ شیر رحمان نے سوال کیا ہے، میں سعودی عرب میں ہوں، میرا اقامہ 2 دن بعد ایکسپائر ہو جائے گا، کیا میرا اقامہ حالیہ اعلان کے تحت تجدید ہوگا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ گزشتہ دنوں ایوان شاہی سے جن مراعات کا اعلان کیا گیا تھا وہ صرف ان تارکین کے لیے ہے جو چھٹی پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کا خروج عہدہ یا اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا مگر حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی کے سبب وہ مملکت نہیں آ سکے۔ ایوان شاہی کی جانب سے دی جانے والی مراعات سے بیرون مملکت گئے ہوئے تارکین ہی مستفید ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے لیے حالیہ دی جانے والی مراعات نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اقامہ ختم ہونے سے قبل فوری طور پر تجدید کرا لیں، وگرنہ اقامے کی عدم تجدید پر جرمانہ عائد ہوگا، اس لیے اقامے کی مدت میں توسیع کرا لیں تاکہ جرمانے سے بچ سکیں۔ کن صورتوں میں بغیر اطلاع ملازمت چھوڑ سکتے ہیں؟ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن نے قانون محنت اور اس کے لائحہ عمل کے تناظر میں ملازمین کے حقوق و فرائض سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجیل ویب سائٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ قانون محنت کے لائحہ عمل میں آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں سعودی اور غیر ملکی کارکنان کے حقوق و فرائض میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ سعودی اور غیر ملکی اجیروں کو مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ حقوق: اجیر کی صحت کو متاثر نہ کرنا، اسے محنت سے معذور نہ کرنا اور اسے محنت مزدوری کے ذریعے نہ تھکانا۔ نمبر 2 پر ہے پیداواری استعداد کم ہونے پر ملازمت برقرار رکھنا۔ اس کے بعد ہے اجیر کے وقار کا خیال رکھنا، اور پھر اجیر کو انصاف حاصل کرنے کا حق، اور اس کے بعد طبی نگہداشت کا حق۔ کن صورتوں میں بلا اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق؟ ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنے بیان میں ان صورتوں کی نشاندہی کی ہے جس میں اجیر کو بلا اطلاع ملازمت چھوڑنے کا حق ہے۔ اجیر ملازمت کے معاہدے یا قانون محنت میں مذکورہ اجیر کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، اس کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ آجر یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے وقت دھوکہ دہی سے کام لیا۔ آجر نے اجیر کو متفقہ کام سے یکسر مختلف کسی ایسی ڈیوٹی کا پابند بنایا جو اسے پسند نہ ہو۔ آجر یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی فرد یا ذمہ دار افسر نے اجیر پر تشدد کیا، یا اجیر یا اس کے کسی اہل خانہ کے ساتھ بد کلامی یا بد سلوکی کی ہو۔ آجر یا اس کے مقررہ کردہ انچارج نے اجیر کے ساتھ سختی، توہین یا ظلم والا رویہ برتا ہو۔ اگر دفتر یا کارخانے میں اجیر کی صحت و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو، بشرطیہ کہ آجر کو اس کا علم ہو اور اس نے خطرے کے ازالے کے لیے ضروری اقدامات نہ کیے ہوں۔ اگر آجر یا اس کے نمائندے نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جس پر اجیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر مجبور ہو رہا ہو، مثلاً ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہو یا ملازمت کے معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، وہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں اجیر کو اطلاع دیے بغیر ملازمت چھوڑنے کا حق حاصل ہوگا۔
حج کے دوران ٹریفک پلان کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے ڈپٹی کمانڈر برائے ٹریفک امور میجر جنرل محمد البسامی نے اس سال حج سیزن کے لیے ٹریفک پلان پیش کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق میجر جنرل محمد البسامی نے بتایا ہے کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ کی سڑکوں پر پیٹرولنگ ہوگی۔ مکہ مکرمہ سمیت تمام حج مقامات کے راستے استعمال کرنے والوں کے لیے ٹریفک سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کہیں بھی کسی قسم کا ٹریفک اور سیکیورٹی حادثہ رونما نہ ہو تو پہلی فرصت میں ہی اس سے متعلق ساری کارروائی نمٹا دی جائے۔ تمام ادارے ایک دوسرے سے مل کر مربوط شکل میں کام کریں گے۔ حج سیکیورٹی فورس کے ڈپٹی کمانڈر نے بتایا ہے کہ ٹریفک پولیس مینا، عرفات اور مزدلفہ جانے والے راستوں کو کنٹرول کرے گی۔ ایسی کوئی بھی گاڑی جس کے ڈرائیور کے پاس حج مقامات پر جانے کا لائسنس نہیں ہوگا، اسے داخلے سے روکا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں حاجیوں کے لیے بسوں کے روٹ متعین کر دیے گئے۔ جمعرات اور مسجد الحرام کے درمیان بس سروس کا انتظام ہے۔ بسوں کے روٹ حاجیوں کے راستے سے الگ ہوں گے۔ البسامی نے بتایا ہے کہ ٹریفک پولیس نے مینا میں حاجیوں کی رہائش، مسجد نمرہ، میدان عرفات میں حاجیوں کے خیموں اور مزدلفہ میں مسجد المشعر الحرام، جمعرات اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ آنے کے حوالے سے بھی ٹریفک سکیم تیار کی ہے۔ میجر جنرل بسامی نے بتایا ہے کہ ٹریفک پولیس ہی گاڑیوں اور حج خدمات فراہم کرنے والے سرکاری اداروں کو حج مقامات پر آنے جانے کے اجازت نامے جاری کر رہی ہے۔ دریاسنا حج سیکیورٹی فورس کے ڈپٹی ڈائریکٹر برائے پیٹرولنگ میجر جنرل عبدالعزیز المسعد نے بتایا ہے کہ اس سال حج موسم میں پیٹرولنگ پلان 4 نکاتی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ شہر کے لیے پیٹرولنگ کمانڈ متعین کر دی گئی۔ مسجد الحرام کے اطراف کے لیے پیٹرولنگ کا الگ انتظام کیا گیا ہے۔ حرم مکی کے اطراف پیدل گشتی فورس اور مختلف مقامات پر چیک پوسٹیں بھی ہوں گی۔ ایسے کسی بھی شخص کو جس کے پاس حج کا اجازت نامہ نہیں ہوگا، اسے مسجد الحرام والے علاقے میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ تیسری جانب مینا، عرفات اور مزدلفہ پیٹرولنگ کمانڈ تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے تحت کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس اجازت نامہ نہیں ہوگا، اسے نہ تو حج مقامات میں داخل ہونے دیا جائے گا اور نہ ہی رہنے دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی ٹاسک کمانڈ مقرر کی گئی ہے جسے حج مقامات کے باہر سیکیورٹی حصار آپریشن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ریاض دمام ریلوے لائن ڈبل کرنے کا منصوبہ۔ سعودی ریلوے جنرل کارپوریشن نے کہا ہے کہ دمام اور ریاض کے درمیان ریلوے لائن ڈبل کی جائے گی، جس سے کارگو اور مسافروں کو بڑی سہولت حاصل ہوگی اور موجودہ استعداد کے مقابلے میں 60% کا اضافہ ہوگا۔ الوطن اخبار نے ریلوے کارپوریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ اعلیٰ آئی درجے کی جدید ٹرینوں میں مزید 6 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی بدولت 2000 سے زیادہ نشستوں کا اضافہ ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 5000 مسافر ٹرین سے سفر کرنے لگے ہیں۔ جلد ہی 4 نئی ٹرینیں ریاض دمام ریلوے لائن پر چلائی جائیں گی۔ دوہری ریلوے لائن بچھانے کی صورت میں دمام ریاض ریلوے منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ ریلوے کارپوریشن نے کارگو کے لیے 8 ٹرینوں کا انتظام کیا ہے۔ علاوہ ازیں کارگو کے لیے 220 بوگیوں کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ریلوے کارپوریشن کے پاس فی الوقت 102 ٹرینیں ہیں، جن میں سے 87 سروس میں ہے۔ مسافروں کی بوگیوں کی تعداد 75 اور کارگو بوگیوں کی تعداد 2596 ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ مسجد الحرام سے زیادہ وائرس سے پاک نہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو مسجد الحرام سے زیادہ وائرس سے پاک ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف کو روزانہ کم و بیش 10 مرتبہ صاف کر کے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حج 1441 غیر معمولی حالات کے باعث انفرادی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نہ صرف ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا عالمی وبا کی زد میں ہے۔ سعودی حکومت نے بیت اللہ کے زائرین اور عازمین حج کو وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام تر تدابیر اختیار کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوم عرفہ کا خطبہ 10 مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ مختلف الیکٹرانک وسائل کے ذریعے 50 ملین افراد بیک وقت خطبہ سن سکیں گے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔